لانے کے لیے انسانیت کی شان محمد کو میں دنیا میں بھیج رہا ہوں، جس کے اندر موسیٰ کا جلال بھی ہوگا، عیسیٰ کا کمال بھی ہوگا، ابراہیم کی خلت بھی ہوگی، سارے نبیوں کی خوبی اس ایک ذات کے اندر ہوگی۔ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، تاج دار دو عالم کانفرنس، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق کہ اللہ نے احسان کیا ہے ہم مومنوں پر جبکہ ان میں اپنے پیارے حبیب کو بھیجا۔ اے لوگو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 63 سالہ زندگی گزار کر، 63 سالہ زندگی بتا کر آپ کو، ہم کو، سب کو جو درس دیا، جو سبق دیا، جو سیرتیں رکھی، جو فعل رکھا، جو اقوال آپ نے رکھی، ان تمام چیزوں پہ، ان سیرتوں پہ، ان اقوالوں پہ، ان فرمانوں پہ ہم سبوں کو عمل کرنا چاہیے۔ میرے نبی کی میلاد، میرے نبی کی امی جان خود فرماتی ہے، سیدہ آمنہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا متولی آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب تھی۔ عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اتنے میں مکے کے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے۔ نبی کی میلاد تھوڑی دیر بیان کریں۔ مکے کے کچھ لوگ میرے نبی کے دادا جان حضرت عبد المطلب کے پاس آئے، عرض گزار ہوئے، اے خانہ کعبہ کے متولی، آپ کے خاندان کے اصول، آپ کے خاندان کے ضابطے مشہور ہے، لیکن آپ کے بیٹے عبداللہ کا انتقال کا کچھ ہی دن یا کچھ مہینے ہی گزرے، ابھی تک آپ کی بہو سیدہ آمنہ کو عدت میں رہنا چاہیے۔ یہ ایک مسئلہ ہے، میں بیان کر دوں جلسے کی اسٹیج پر تاکہ تمام لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جب کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو اس عورت کو 4 مہینہ 10 دن اپنے شوہر کی عدت کی سوگ کی عدت منانا ہوگا۔ 4 مہینہ 10 دن۔ پہلے کے زمانے میں ایک بات رائج تھی کہ 40 دن نہیں، بلکہ جب کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو اس عورت کو 4 مہینہ 10 دن سوگ کی عدت گزارنا ہوگا۔ سوگ کی عدت کیا ہے کہ وہ خوشبو نہیں لگائے گی، بالوں میں زیادہ کنگھا نہیں کرے گی، تیل نہیں لگائے گی، اپنے گھر کی دہلیز سے قدم باہر نہیں نکالے گی۔ ہاں، ضرورت کی خاطر اگر زیادہ مرض بڑھ رہا ہے، شدید ہی بیمار ہے تو ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہے، اور اگر اپنا کوئی بیمار ہے تو وہاں جا سکتی ہے۔ اتنا چھوٹا اور کچھ مسائل ہے اس کا، لیکن یہ ہے کہ 4 مہینہ 10 دن اس عورت کو اپنے شوہر کی سوگ کی عدت ماننا ہوگا۔ تو ابھی 4 مہینہ 10 دن حضرت عبداللہ کے انتقال کا نہیں ہوا تھا کہ اتنے میں مکے کے لوگ حضرت عبد المطلب سے شکایت کرنے لگے، آپ کی بہو سیدہ آمنہ خوشبو لگا رہی ہے، اس کے بدل سے خوشبو آتی ہے۔ مکے کی ساری عورتوں کے کان میں یہ باتیں ہیں، سب لوگ چرچا کر رہے ہیں، اے عبد المطلب صاحب ذرا یہ بتائیے، جب آپ کے گھر میں یہ باتیں ہوگی تو سارے مکے کے اندر یہ خرابیاں پیدا ہو جائے گی۔ تو اتنا کہنا تھا۔ حضرت عبد المطلب اپنے گھر جاتے ہیں اور اپنی بیوی حضرت فاطمہ یعنی نبی کی دادی جان سے عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں، اے فاطمہ سنو، جاؤ اپنی بہو آمنہ کے پاس اور انہیں کہو کیا میرے بیٹے عبداللہ کی سوگ کی عدت نہیں مانتی ہے، نہیں گزارتی ہے۔ سیدہ آمنہ کے پاس حضرت فاطمہ جاتی ہے، ان کی ساتھ جاتی ہے، کہتی ہے، اے آمنہ کیا تم سوگ کی عدت نہیں گزارتی ہو، کیا تم نہیں مناتی ہو، تم خوشبو کیوں لگاتی ہو؟ سارے مکے میں یہ ان باتوں کا چرچا ہو رہا ہے۔ تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سن کر رونے لگی، ان کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ اپنے شوہر عبد المطلب کے پاس گئے اور جا کر بیان کرنے لگے کہ حضرت عبد المطلب آئے اپنی بہو کے پاس، ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہنے لگے، بہو آمنہ ایسی کیا تیری امی فاطمہ نے کہہ دیا کہ
जिससे तुमको तकलीफ हुई। तो सैयदा आमना फरमाती है, ये अब्बू जान, मेरे बारे में जो ये इफ्तरा है, मेरे बारे में जो बहतान है कि मैं अपने शोहर की 100 की इज्जत नहीं मनाती हूँ, ये गलत है, ये गलत है। हकीकत तो ये है, जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आया है, उस दिन से आमना का पूरा घर खुशबू से महक उठा। अब्बू जान, यही काफी नहीं है, बल्कि आपके अब्दुल्ला की अमानत जब से मेरे शिकम में आई है, तो बात यह है कि जब मैं अरब के पथरीली जमीन पर चलता हूँ, मेरे पैरों के नीचे ये छोटे छोटे कंकड़ आ जाता है, ये पत्थर आ जाता है। तो होता क्या है, पहले भी चलती थी अरब की पथरीली जमीन पर तो पैरों में चुभता था, लेकिन अब क्या होता है, जब आपकी दहलीज से कदम बाहर निकालती हूँ, अब मेरे पैरों के नीचे जो पत्थर आता है, मेरे पैरों के नीचे जो कंकरिया आता है, मुझे चुभता नहीं है, वो पत्थर और कंकरिया मोम बन जाता है। और सैयदा आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, अब्बू जान और सुनिए, आपके अब्दुल्ला की अमानत जब से मेरे शिकम में आई, बात यह है, जब मैं कुएं में पानी भरने के लिए जाती हूँ, मैं क्या देखती हूँ, मेरे आगे सूखे हुए पेड़ झुककर कुछ कह रहा है। मैं आगे बढ़ जाती हूँ, कुएं के पास जाती हूँ, कुएं में बहुत सारी औरतें पानी लेने के लिए खड़ी रहती है। मैं कुएं के करीब जाकर खड़ी हो जाती हूँ तो कुएं का नीचे का पानी ऊपर आ जाता है। सारी औरतें बगैर रस्सी के अपना अपना बर्तन भर के पानी ले जाती है। मैं आमना पानी भर के लेकर आती हूँ, फिर जब मैं वापस आती हूँ, फिर होता क्या है कि इन पहाड़ों के ऊपर जो ये पत्थर है, उस पत्थर से कुछ आवाज आती है। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, ऐ बेटी आमिना, जरा ये बताओ कि उस पत्थर की आवाज को तुम सुनती हो? तो सैयदा आमिना फरमाती है, हाँ मैं उसकी आवाज को सुनती हूँ। क्या तुम समझती हो? क्या हाँ समझती हो? अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, ऐ बेटी आमिना ये बताओ, उस पत्थर से जो आवाज निकलती है, वो उस पत्थर से जो आवाज आती है, उसको क्या सुनती हो, उससे क्या समझती हो, वो आवाज क्या है? सैयदा आमिना फरमाती है, नबी की अम्मी जान फरमाती है, ऐ लोगों, आज हम कहे तो फतवा लगेगा, मुफ्ती कहे फतवा लगेगा। नबी की अम्मी जान फरमाती है, उस पत्थर से आवाज आती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर मिन नूरिल्लाह। ऐ लोगों बताओ, इस पत्थर के ऊपर कहां से फतवे लगाओगे? इस पर शिर्क का फतवा कहां से लगाओगे? मुसलमानों गौर करो, जब ये सारी बातें हजरत सैयदा आमिना अपने ससुर अब्दुल मुत्तलिब से बयान कर रही थी, अब्दुल मुत्तलिब सुन रहे थे, उनकी आंखों से भी आंसू झमाझम बरस रहा था। नबी की मिलाद सैयदा आमिना बयान कर रही है, और मेरे नबी के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब सुनते हैं, ऐ लोगों, ये कमाल किसी का नहीं है, ये कमाल है, ये नूरे मुस्तफा का कमाल है। ये नूरे मुस्तफा जब से अब्दुल्ला से मुंतकिल होकर आमिना के शिकम में आया है, ये वही नूरे मुस्तफा का कमाल है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, लेकिन कि अल्लाह ने एहसान किया है मोमिनों पर, जबकि उसने प्यारे हबीब को भेजा। मैं ये कहता हूँ, ये 63 साला जिंदगी नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ताजदारे दो आलम कॉन्फ्रेंस अल्लामा अली आज़म अशरफी बिहार, अल्लामा अली आज़म अशरफी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए, तो बहुत धर्म के साथ बैठ जाइए। लोग हैं हो जाते रोज़े पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीना करीमना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम।
صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو لوگوں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس خاکدانی دنیا میں تشریف لائے اور 63 سالہ زندگی گزارے، آپ کی سیرت، آپ کی حیات پہ اگر ہم سب عمل پیرا ہو جائے تو ہمارے لیے دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں، ہم جب کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا کرو گے، شراب پیو گے تو یہ عذاب ہوگا، یہ نماز نہیں پڑھو گے تو عذاب ہوگا، روزہ نہیں رکھو گے تو عذاب ہوگا، یہ برائی کرو گے تو یہ عذاب ہوگا. تو جب کسی لوگوں کو ایسا سمجھایا جاتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بھی یہی ایک واقعہ ہے. وہ اس زمانے میں کہہ رہے تھے، آج اس زمانے میں یہ کہہ رہے ہیں. کیا کہنا سنیں؟ کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں عذاب میں مبتلا کرتا تو اللہ ہمارے اوپر عذاب مسلط کرتا. اللہ نے ہم کو دولت سے بھی نوازا، ثروت سے بھی نوازا. آج دیکھو ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، بلڈنگیں ہیں، مکانیں ہیں، لیکن پیارے سنو، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہی ہوا. موسیٰ علیہ السلام کچھ لوگوں کو ہدایت کر رہے ہیں کہ اے لوگوں، یہ کام برا کرو گے تو یہ عذاب ہوگا، یہ برا کام کرو گے تو یہ عذاب ہوگا. تو ایک شخص کھڑا ہو گیا محفل میں، اے موسیٰ نبی، اے پیغمبر موسیٰ، ذرا یہ بتائیے، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ برائی کرنے سے آپ کے اوپر یہ عذاب ہوگا، یہ برائی کرنے سے یہ عذاب ہوگا، یہ برائی کرنے سے یہ عذاب ہوگا. ہم تو بہت برائی کرتے ہیں، ہم تو نیک کام نہیں کرتے، ہم تو بدی میں ڈوبتے ہیں، گناہوں میں سرشار ہیں، ہمارا قدم نیکیوں کی طرف نہیں، ہمارا قدم برائی کی طرف ہے. لیکن دیکھو ہمارے پاس دولت بھی ہے، جاہ و جلال بھی ہے، حسمت بھی ہے، شہرت بھی ہے، ہمارے پاس گاڑیاں بھی ہے، ہمارے پاس بلڈنگیں بھی ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے. آپ تو کہتے ہیں عذاب میں مسلط ہوں گے، لیکن کہاں عذاب ہے؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام مایوس ہو کر کوہ طور پر جاتے ہیں، رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، اے میرے پروردگار، تو نے کہا ہے بندہ جب یہ گناہ کرے گا تو یہ عذاب ہوگا، یہ گناہ کرے گا تو یہ عذاب ہوگا، یہ گناہ کرے گا تو یہ عذاب ہوگا. اے پروردگار، تیرا وہ بندہ تو بہت گنہگار ہے، بہت خطا کار ہے، یہ تو گناہ پہ گناہ کرتا ہے، لیکن اس پر کوئی عذاب مسلط نہیں ہے. لوگوں غور کرنا، ایسا جواب رب قدیر کی بارگاہ سے، ایسا جواب رب کی طرف سے آتا ہے. مسلمانوں غور کرنا، میرے رب کی طرف سے آواز آتی ہے، اے موسیٰ سنو سنو، یہ بندہ جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ دنیا میں ہر طرف سے میں کامیاب ہوں، ہر طرف سے میں کامیاب ہوں، سنیے اے موسیٰ، اے میرے پیغمبر موسیٰ سنو، یہ سب سے بڑا عذاب میں مبتلا ہے. موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، میرے پروردگار، اے رب کائنات، تو کہتا ہے یہ سب سے بڑے عذاب میں مبتلا ہے، لیکن یہ کہتا ہے اس دنیا میں سب سے بڑا کامیاب میں ہوں. اے پروردگار، راز کیا ہے، عذاب کیسا ہے؟ پروردگار کی جانب سے آواز آتی ہے، اے میرے موسیٰ پیغمبر سنو سنو، یہ جو بندہ ہے یہ سب سے بڑے عذاب میں مبتلا ہے، اور قیامت تک اور اس کے مرنے تک اس عذاب میں مبتلا رہے گا. موسیٰ عرض کرتے ہیں، اے میرے رب، وہ عذاب کیا ہے؟ رب کی طرف سے آواز آتی ہے، اے موسیٰ سنو، اس سے میں توفیق کا سجدہ چھین لیا ہوں، یہ قیامت ہو جائے گی، یہ مر جائے گا، اس کی روح برباد ہو جائے گی، اس کو سجدہ کرنا توفیق نہ ہوگا. اللہ اکبر. آج لوگ کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، اللہ نے دولت سے نوازا، اللہ نے شہرت سے نوازا، اللہ نے گاڑیوں سے نوازا، اللہ نے اور بہت جاہ و جلال سے نوازا. مسلمانوں، وہ لوگ بھول میں ہیں، غلط فکر میں ہیں، اس لیے کہ دولتوں کا ہونا بزرگی نہیں ہے، دولتوں کو شہرتوں کا پانا تقویٰ نہیں ہے. رب فرماتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ معظم، سب سے زیادہ مرتبہ والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جس کے پاس سب سے زیادہ تقویٰ ہے، جس کے پاس سب سے زیادہ تقویٰ ہے. سب سے بڑا معظم اللہ کے نزدیک وہی ہے. آخری بات بیان کر دیں، اسی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی نازل ہوئی، قحط سالی ہوئی. لوگ آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس،
اے پیغمبر موسیٰ، اے اللہ کے محبوب، ذرا یہ کیجیے یہ قحط سالی دور ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام اختصار کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تمام لوگوں کو لے کر اس قصہ کی نماز پڑھنے گئے، نماز پڑھے، دعا، رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، موسیٰ اس جماعت میں، پوری جماعت میں ایک انسان ایسا ہے جو کبھی بھی میری بارگاہ میں سجدہ نہیں کیا۔ اللہ، رمضان جا رہا ہے، 5 وقت جا رہا ہے، سب جا رہا ہے، لیکن رب فرماتا ہے اس کی پوری زندگی 40 سال کی عمر ہے اس انسان کے پاس، لیکن اس پورے 40 سال میں ایک سجدہ بھی میری بارگاہ میں وعدہ نہیں کیا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ قحط سالی ہے، آج جو بارش نہیں ہو رہی ہے اس کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، غور کریں، آج ہمارے گھروں کا حال، بستیوں کا حال، معاشرے کا حال، قوم کا حال، ہمارے گھر میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو سجدے نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کے محبوب کا احسان ہے کہ ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے پیغمبر موسیٰ اس جماعت میں ایک شخص ایسا ہے جو 40 سال اس کی عمر ہو گئی، آج تک سجدہ نہیں کیا۔ وہ شخص جنہوں نے سجدہ نہیں کیا، احساس ہوا کہ میری وجہ سے یہ قحط سالی، اپنے منہ کو ڈھک لیا۔ یا اللہ، یہ راز اگر آج بیٹوں کے سامنے، بھانجوں کے سامنے، پڑوسیوں کے سامنے، سب کے سامنے کھل جائے گا، شرمندہ ہو جاؤں گا مولا۔ آج 40 سال تک جس راز کو تو نے چھپا کر رکھا، مولا تو ستار ہے، تو برا کرنے والوں کی برائی کو چھپاتا ہے، پردہ ڈالتا ہے۔ مولا 40 سال تک تو نے جس گناہ پر میرا پردہ ڈال رکھا ہے، مولا میں تجھے تیرے حبیب کا واسطہ دے کر تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ مولا آج کی بات سے تیری بندگی کروں گا، یہ گناہ چھوڑ دوں گا۔ مولا میں شرمسار ہوں، اپنے دل میں یہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ امت دعا ہی کر رہا ہے کہ ادھر جھماجھم بارش ہونا شروع ہو گیا۔ موسیٰ علیہ نبینا نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اے رب قدیر، تو نے تو کہا تھا اس جماعت میں ایک ایسا شخص ہے جس نے 40 سال تک سجدہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے قحط سالی ہے۔ اے مولا، پھر ابھی تو پانی برسا دیا۔ رب قدیر کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، اے موسیٰ، جس کی خاطر بارش نہیں ہو رہی تھی، ابھی اسی کی خاطر بارش برس رہی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، برکت آمد رسول۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق کہ اللہ نے احسان کیا ہے مومنوں پر جبکہ اس نے پیارے حبیب کو بھیجا۔ تو اے لوگوں، ہم تماموں کو شریعت مطہرہ کی پابندی کرنا چاہیے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان تمام فرائض پر عمل کرنا چاہیے۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو، ہم کو، سب کو اعمال خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ ہر جانب انوار کے بادل چھاتے ہیں، ہر جانب انوار کے بادل چھاتے ہیں، لگتا ہے کہ حسنین کے نانا آتے ہیں۔ بھائی کبھی کبھار سبحان اللہ کہہ دیں آپ۔ ویسے مجھے یاد آیا کہ یہ ڈاکٹر ہمیشہ قبرستان سے گزرتا تھا تو اپنا منہ چھپا لیتا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب جب بھی آپ قبرستان سے گزرتے ہیں تو اپنا منہ کیوں چھپا لیتے ہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایسا ہے کہ اس قبرستان میں جتنے مردے ہیں، آدھے مردے